الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان پر بھی ایمان لانا ہے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں: ومن یکفر باللہ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے کہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، وملائکتہ، اور فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کا کیا کر دے؟ انکار کر دے. وکتبہ، اور اس کے کتابوں کا انکار کرے کہ بھائی قرآن اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ یہ اللہ کے نبی نے خود بنایا، ایسا کہنا شروع کر دے. ورسولہ، اور رسولوں کا انکار کرے کہ بھائی کوئی نبی اللہ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق باتیں بتائی، اللہ کی طرف سے نہیں تھی، ایسا کہے. والیوم الآخر، اور آخرت کا انکار کر دے، یعنی یہ کہے کہ بھائی مر کے انسان مٹی ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، یا مر کے پھر دوسرے جنم میں آ جاتا ہے، کوئی دوسرا جنم لے لیتا ہے، یا ایسی باتیں کہے، یہ بھی انکار ہے آخرت کا. فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بتحقیق وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. تو اس میں ایک جو چیز ہے کہ بہت ساری چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا، اس میں سے ایک چیز فرشتوں پر ایمان لانا ہے. اب فرشتوں کے تعلق سے چند باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فرشتوں کی پیدائش کب ہوئی ہے، یعنی ہماری پیدائش تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ مٹی سے پتلا بنایا، اور پتلا بنانے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی. روح پھونکنے کے بعد وہ مطلب بولنے لگ گئے، سننے لگ گئے، دیکھنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد شیطان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، وہ پورا قصہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ بھیجا. تو انسان کی پیدائش کب ہوئی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھائی میں نے ارادہ کیا زمین میں خلیفہ بنانے کا تو انسان کو بنا دیا. لیکن فرشتوں کے بارے میں یہ نہیں معلوم کہ بھائی ان کی پیدائش کب ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان سے 10 سال پہلے بنایا، 20 سال پہلے بنایا، یہ نہیں معلوم. بلکہ فرشتوں کی کب پیدائش ہوئی اس کے بارے میں شریعت میں کوئی بات نہیں بتائی. لیکن ان سب کی موت ہوں گی. موت کب ہوں گی؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موت دیں گے، تو اس میں فرشتوں کو بھی موت دیں گے. دوسری بات فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، یعنی جیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے کہ مٹی کا گارا بنا کے اللہ نے اس میں روح ڈالی، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا، یعنی جیسے لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے بالکل ایک دم چمکدار، تو اس طریقے سے اللہ نے نور سے بنایا. لیکن اب یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سے نور سے بنایا، کیونکہ نور کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. کچھ جو لائٹیں ہوتی ہے، نور جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، کچھ ہلکا ہوتا ہے. تو کون سے نور سے بنایا یہ بھی ہم کو نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھنا، یعنی فرشتوں کی جو ریئل شکل ہے اس میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے فرشتوں کو، تو اس میں فرشتوں کو اصلی شکل میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ صرف انبیاء اور یعنی جو انبیاء گزرے، رسول گزرے، وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان دیکھ سکتا ہے، اگر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ انسان کی شکل میں دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کی اصلی شکل میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان کے 600 پر ہے. اصلی شکل میں دیکھا کہ 600 پر ہے، 300 پر ادھر ہے، 300 پر ادھر ہے، اور ان 600 پروں کی وجہ سے پوری دنیا ڈھک گئی. 600 پروں کی وجہ سے پوری دنیا ڈھک گئی ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ پر کتنے بڑے ہوں. یعنی آج اگر ہم دیکھیں کہ مسجد میں اگر وہ ہیلی کاپٹر پنکھا لگ جائے تو لوگ اس کو 2-3 منٹ زیادہ دیکھتے،
اور پون چکھی اگر دیکھے تو اس کو اور زیادہ گھور کے دیکھتے کہ بھائی اس کا ایک پتا کتنا بڑا ہے. اور جب وہ مال لے کے جاتی ہے گاڑی پون چکھی والی تو لوگ اس کو دیکھتے رہتے کہ بھائی اتنا بڑا پتا ہے اس کا. تو آپ سوچیں کہ بھائی 300 پتے سے جو دنیا جگ جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے ہوں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے جو پر تھے اس سے ہیرے موتی گر رہے تھے. ان کے جو پر تھے اس سے کیا گر رہے تھے؟ ہیرے موتی گر رہے. آپ سوچو کہ وہ اڑتے کیسے ہوں گے اور کیسے پرواز بھرتے ہوں گے اور کیا انداز ہوگا. تو فرشتوں کو اصلی شکل میں صرف اللہ کے رسول دیکھ سکتے، انبیاء دیکھ سکتے ہیں، انسان نہیں دیکھ سکتے. انسان اگر دیکھ سکتے ہیں تو وہ صرف انسانی شکل میں دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ صحابہ کرام نے جنگ بدر میں بہت سارے فرشتوں کو دیکھا، وہ صحابہ کی شکل میں آئے تھے اور وہ مدد کر کے کیا ہو گئے؟ واپس چلے گئے. چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو چھوٹا بھی بنایا ہے، بڑا بھی بنایا ہے. سورہ فاطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جن کے 2 پر ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے 3 پر ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کے 4 پر ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یزید فی الخلق ما یشاء، کہ 2 پر جس کو لگانے اس کو 2 لگا دے، جس کو 200 لگانے اس کو 200 لگا دے. اس کے بعد 5ویں چیز یہ ہے کہ منکر نکیر، یعنی فرشتوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. جیسے انسانوں میں رہتے VIP ہوتے ہیں، کچھ نچلے درجے کے ہوتے ہیں، کچھ الگ کام پہ متعین ہوتے ہیں. تو منکر نکیر جو ہے یہ 2 فرشتے ہیں، اور ان کی جو آنکھیں ہیں، یعنی فرشتوں میں بھی الگ الگ شکلیں صورتیں ہیں. ان کی جو آنکھیں ہیں وہ سیاہ رنگ کی، یہ جو فرشتے ہیں ان کا رنگ کالا ہے، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ نیلی ہے. یعنی قبر میں جب بندے کو ڈالا جاتا ہے اور اس کو لٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. یہ جو 3 سوال کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ منکر نکیر. یہ کالے رنگ کے اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کیسی ہے؟ نیلی ہے. 6ٹھی چیز فرشتوں کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فرشتے میل ہے یا فیمیل ہے. یعنی یہ جو ہے نا مشرکین مکہ میں یہ بحث چلتی تھی کہ یہ بیٹیاں ہے اللہ کی، یعنی یہ کیا ہے؟ فیمیل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا کہ میل ہے یا فیمیل ہے. تو اس بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ چھان بین نہیں کرنا چاہیے. 7ویں چیز یہ ہے کہ ہم کو کھانا کھانے کی بھی ضرورت ہے، پانی پینے کی بھی ضرورت ہے، پیشاب پاخانے کی بھی ضرورت ہے. لیکن فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، شادی بیاہ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور جب شادی بیاہ کی ضرورت نہیں تو ان کے بچے بھی نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا اور ایک کام دے دیا، اب وہ قیامت تک اسی کام میں لگے رہیں گے اور اس کام کو کرتے رہیں گے. 8ویں چیز یہ ہے کہ فرشتے زیادہ تر آسمان میں رہتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ 4 انگل جگہ بھی آسمان میں خالی نہیں ہے جس میں فرشتے نہ ہو. یعنی آسمانوں میں فرشتے بھرے ہوئے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے. تو 7 آسمان میں کیا ہے؟ فرشتے بھرے ہوئے. تو زیادہ تر فرشتے کدھر ہیں؟ آسمانوں میں. زمین میں بھی آتے ہیں فرشتے، جیسے فضائل گشت میں بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی فرشتے گشت کرتے رہتے، جہاں کہیں اللہ کے ذکر کی مجلس دکھتی وہاں پہ جا کے فوراً کیا کرتے؟ بیٹھ جاتے ہیں. تو زیادہ تر فرشتے آسمان میں ہیں اور زمین میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے رہتے. جیسے کل بتایا گیا تھا نا کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی پوری ایک ٹیم لے کے آتے ہیں اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد 10ویں چیز فرشتوں کے تعلق سے ہے کہ فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو فرفع علی البیت المعمور، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور کی طرف لے جایا گیا. جیسے آج سورت پڑھی گئی نا سورہ طور، تو اس میں بیت معمور کا ذکر ہے. یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، کہ وہ جو بیت المعمور ہے یعنی جو ہمارا کعبہ ہے نا کعبہ، تو کعبہ کے برابر اوپر سینٹر میں بھی ایک گھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو جیسے نیچے انسان گشت طواف کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے آسمان میں بھی فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ طواف کر رہے ہیں. اور کتنے فرشتے ایک دن میں طواف کر رہے؟ 70,000 ملک، یعنی 70,000 فرشتے ایک دن میں طواف کرتے. کتنے؟ 70,000 فرشتے. اذا خرجوا لم يعودوا الیہ آخر ما علیہم، اور جب ایک مرتبہ کسی کی باری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد میں باری نہیں آتی. تو آپ سوچو کہ بھائی 70,000 ایک دن میں آ رہے ہیں اور یہ کب سے سلسلہ چالو ہے اور اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ تو فرشتوں کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. 11ویں چیز فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ فرشتوں کو موت نہیں آتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب فرشتوں کو کیا کر دیں گے؟ موت دے دیں گے. یہاں تک کہ جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی کون بچا ہے، یعنی ابھی کون بچا ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، سب بڑے بڑے دگگج لوگ ہیں، یہ بچے ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ موت طاری کر دیں گے اور جیسے پہاڑوں کی طرح سے وہ گر پڑیں گے. پہاڑوں کی طرح سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ چاروں بھی گر پڑیں گے.
اس کے علاوہ 12ویں چیز فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ فرشتے شکل بدل سکتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو چاہتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک ساتھی آئے، ان سے اللہ کے نبی سے انہوں نے چند سوالات کیے اور وہ چلے گئے. اب چلے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، معلوم تھا یہ کون شخص تھے؟ یعنی وہ سفر سے بھی آئے تھے دور سے، اور ان کے کپڑے پہ کچھ میل بھی نہیں لگا ہوا تھا، بال بھی ایک دم ٹکاٹک تھے، سب چیزیں اچھی دکھ رہی. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ بھائی سفر سے آئے اور بال بھی خراب نہیں، کپڑے بھی خراب نہیں، یہ کون ہو سکتا؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم کو نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے. ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. یعنی اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے اور اللہ کے نبی ان کو بتاتے تھے، لیکن بتانا کس کو مقصود تھا؟ صحابہ کرام. تو اس طریقے سے فرشتے شکل بھی بدل سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ فرشتوں کی طاقت انسان اور جنات سے زیادہ ہے. یعنی انسان زیادہ کچھ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی پہاڑ نہیں ہلا سکتا، اور جنات بھی کے اندر بھی زیادہ طاقت نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بہت زیادہ طاقت دی ہے. اللہ کے نبی کو جب طائف میں مارا گیا تو مار کر آنے کے بعد جب اللہ کے نبی ایک جگہ پہ بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، آپ اس کو جو حکم کرنا چاہے وہ حکم کرے، یہ آپ کا حکم مانے گا. تو پہاڑ کا جو فرشتہ تھا اس نے کہا کہ انا ملک الجبال، کہ میں جو پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کیا حکم کرنا چاہتے؟ اگر آپ چاہے تو یہ جو بستی ہے یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، ان 2 پہاڑوں کو میں ملا دوں اور یہ آپس میں سب لوگ کیا ہو جائے؟ مر جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ان کو رہنے دو، انشاءاللہ ان کے اولاد میں کوئی نہ کوئی جو ہے تو اسلام قبول کرے گا. تو فرشتوں کی جو طاقت ہے وہ انسان اور جنات سے زیادہ ہے. اس کے سلسلے میں اور بہت سی باتیں ہیں، بس فرشتوں کے بارے میں اتنا جاننا کافی ہے ہمارے لیے. اور ہم یہ مانیں کہ بھائی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ فرشتوں کو میں نہیں مانتا تو وہ ایمان میں اس کا داخلہ نہیں ہے، بلکہ وہ کیا جب مرے گا ایسی حالت میں، تو کون سی حالت میں مرے گا؟ کفر کی حالت میں مرے گا. اس لیے ہم کو ماننا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. عمل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سب کی معلومات میں اضافہ کرے.